باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر آمین۔ بھائیو، خداوند مسیح 2000 سال اور 23 برس ہو گئے مسیح کو آئے، تو اس سے پہلے دانیل دنیا میں آیا تو اس نے 12 باپ ہے، دانیل 12 باپ ہے، اور 12 سے ہم چلے جاتے ہیں 13 آیت تک، 3 آیت تک چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر خداوند مسیح کا دانیل نے آخری دنوں کی بات بتائی ہے، جو سا دنیا کا آخر ہونا ہے، خداوند مسیح نے آنا ہے، جیسے 20 باب میں مکاشفہ میں بھی لکھا ہے۔ تو خداوند نے پھر چھوٹے بڑوں کا اور سب لوگوں کا انصاف کرنا ہے، عدالت کرنی ہے، عدالت شروع ہوگی۔ تو یہاں پر وہی بات چیت بتائی ہے اپنا دانیل نبی نے۔ دانیل 12 باپ ہے، 12 باپ سے 3 آیت تک چلتے ہیں، اختتام زمانے کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، پہلی آیت سے شروع کرتا ہوں، 12 باپ پہلی آیت ہے دانیل کی، 3 آیت تک پڑھوں گا۔ اور تیری امت کے فرزندوں کا حامی، تیری امت کے فرزندوں کا حامی مکائل مکرب فرشتہ انہی ایام میں اٹھے گا، انہی ایام میں اٹھے گا۔ وہ وقت ایسی تکلیف کا ہوگا کہ ابتدائے قوام سے لے کر اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، پر انہی ایام میں تیری امت رہائی پائے گی، انہی ایام میں تیری امت رہائی پائے گی، بلکہ ہر ایک جس کا نام کتاب میں مرقوم ہو اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہت جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ابدی ذلت کے لیے۔ دانشور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے وہ ستاروں کی مانند اور ابدالآباد تک روشن رہیں گے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر بتایا دانیل نے آخری وقت کا بتایا ہے کہ آخری وقت جو سا ہے، وقت ایسی تکلیف کا ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے لے کر اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ تو یہاں پر بڑا خطرناک وقت آنا ہے، اور اس وقت کے لیے خداوند نے مغرب فرشتے کو پھر واپس چلو، تیری امت کے فرزندوں کا حامی مکائل مغرب فرشتہ انہی ایام میں اٹھے گا۔ تو وہ اٹھے گا اور وہ سارے کلیسیا کی حفاظت کرے گا۔ وہ تکلیف کا بڑا وقت ہوگا، تو ان دنوں میں وہ مکائل مغرب فرشتہ سب کلیسیا کی دیکھ بھال کرے گا، بچائے گا انہیں برے وقتوں میں۔ تو متی کی انجیل بھی یہاں پر متی کی انجیل میں چلے جاتے، 24 باب 21 آیت، خداوند مسیح اپنے پاک منہ سے فرماتا ہے، 24 باب ہے تو 21 باب، متی کی انجیل 24 باب 21 آیت اپنے منہ سے خداوند کلام کرتا ہے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نجات نہ پاتا، لیکن برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی خداوند مسیح نے آخری وقت کا بتایا ہے کہ وہ ایسی بڑی مصیبت ہوگی
کہ دنیا کے شروع سے نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نجات نہ پاتا، لیکن برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ تو اسی طرح یعنی جیسا دانیال نے فرمایا ہے، ویسے ہی خداوند مسیح بھی یہی بتا رہا ہے آخری وقت میں کہ ایسے برے دن آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند مسیح کے ساتھ ایک بدن بن جائیں، جیسا خداوند مسیح ہم یعنی اپنے خون سے خریدا ہے، تو ہم اس کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے خداوند نے اپنا صلیب پر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے کہ ہم خداوند کے اس مقدس میں جا سکے جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ جیسے کہتا تھا جاتے وقت جانے لگا آسمان پر، تو کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں، جا کے جگہ تمہارے لیے تیار کرتا ہوں، آ کے پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ تو اسی طرح یعنی پھر ہم چلے جاتے ہیں اسی وقت کے بارے میں، متی کی انجیل 25 باب ہے تو 46 آیت ہے، تو کہتا ہے اور یہ ہمیشہ کی عذاب میں جائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ یہاں پر خداوند مسیح کہتا ہے بدکار لوگ جو ان سے ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں پائیں گے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کب ملنی ہے؟ جب 21 باب میں نیا یروشلم آنا ہے اور یہ سمان اور زمین جاتی رہنی ہے، اور نیا سمان اور نئی زمین آنی ہے، اور نیا یروشلم سمان سے آنا ہے، اس میں خداوند اور اس کے لوگ ہوں گے، وہاں ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اسی لیے خداوند میں یعنی مارتھا کو بھی کہا، مارتھا تیرا بھائی جی اٹھے گا، اس نے کہا ہاں قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ ان کا بھی یعنی قیامت کے دن کا یعنی ایمان تھا، یعنی سب فریسیوں کا اور اسرائیلیوں کا۔ اس نے کہا کہ ہاں مارتھا نے کہا ہاں میرا بھائی قیامت کا دن جی اٹھے گا۔ خداوند مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے، جو زندہ ہے اب تک نہ مرے گا۔ تو یہاں پر یعنی کہ دیکھتے ہیں دانیال کا سیبا، یہاں پر یعنی کہ پھر آگے چلے جاتے ہیں اعمال کی کتاب میں، اور خداوند سے اس بات کی، اعمال 24 باب ہے 15 ایسا ہے، اور خداوند سے اس بات کی امید رکھتا ہوں جس کے یہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست باز اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی۔ یعنی یہاں پر بھی یعنی پطرس جب یعنی روح القدس پا لیا تو منادی شروع کی، تو فقی فریسیوں کو کہتا ہے کہ اور خدا سے اس بات کی امید رکھتا ہوں جس کے یہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست باز اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی۔ یعنی فقی فریسیوں کو پطرس یہ بتاتا ہے، تو یعنی یہ عدالت تو ہونی ہے جی۔ تو پھر ہم چلے جاتے ہیں 20 باب ہے، مکاشوہ 20 باب اور 12 سے 13 آتا ہے، کہتا ہے کہ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اسے دیکھا جو اس پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے حضور سے زمین و آسمان بھاگ گئے۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اسے دیکھا جو اس پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے حضور سے زمین و آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے مردے کیا بڑے مردے یعنی کہ اس تخت عدالت کے آگے کھڑے دیکھے، اور کتابیں کھولی گئی، اور پھر کتاب حیات کھولی گئی، اور ان کے مال کے
माफक उनका इंसाफ हुआ, उनके माल के माफक उनका इंसाफ हुआ। जिन्होंने नेकी की थी नेकी की नेकी में, और जिन्होंने बदी की थी बदी की क़यामत में। तो फिर कहता है कि फिर समुंदर ने भी अपने मुर्दे दे दिए, समुंदर ने भी अपने मुर्दे दे दिए, और आलम रवा ने भी अपने मुर्दे दे दिए। फिर किताब हयात खोली गई, जिनके नाम किताब हयात में लिखे गए थे वो हमेशा की ज़िंदगी बादशाही में जाएंगे, और जो बदकार हैं गुनाहगार हैं वो उस आग की झील में जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का बजाना होगा। और फिर मौत और आलम रवा भी उस झील में डाले जाएंगे। ये दूसरी मौत है, ये दूसरी मौत है। यानी पहली मौत तो यहाँ से हम मर कर जाएंगे, फिर यानी खुदावन ने जब तख्त अदालत लगाना है तो उस वक़्त की ये बात है। तो दानियल ने भी यही फरमाया है, आखिरी वक्त का यानी पैगाम दिया है। तो खुदावन मसीह भी आ रहा है, अभी बादशाही उसकी शुरू है, वो बादशाही का फल बीज गया है, यानी बाप बेटे रूल कुद्दस का बपतिस्मा कह गया है जाते वक्त, यानी मरकर जी उठा था। तो लूका की इंजील में, अपना मत्ती की इंजील में 28 बाब में यानी जाने लगा, तो शिगिर्दों को साथ ले गया यरूशलेम में, और वहाँ पर जाकर उसने कहा समान 12 शिगिर्द वहाँ थे, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर दुनिया को कौमों को शिगिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे और रूल कुद्दस के नाम का बपतिस्मा दो, जो मुझ पर ईमान लाएंगे और मेरे हुक्मों पर चलेंगे, मैं दुनिया के आखिर तक उनके साथ हूँ। तो ये है यानी खुदावन मसीह का आज हम रूल कुद्दस का बपतिस्मा पाते हैं। तो आज देखें कि पूरी दुनिया में मसीहत फैली हुई है, बादशाही शुरू है खुदावन मसीह की। तो अब उसके आने का वक़्त है, अभी और भी लोग बादशाही में आ रहे हैं। जब वक़्त पूरा हो जाएगा तो फिर और भी यानी खुदावन मसीह फिर आ जाएगा, और उनके माल के मुताबिक फिर जैसा मुकाशवा में बताया इंसाफ करेगा। यही दानियल का सहीफा था जिसने यानी कि भाई बताया है दानियल ने, हैं। तो मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।